مانا مریم بڈھی ہے، مریم نے عشق کے پیچے لڑائے ہیں، مریم کو شادی سے پہلے سب کچھ پتہ تھا، مریم کی ساری غلطی ہے، عائشہ کی غلطیاں ہیں، عائشہ سازشیں کرتی ہے، عائشہ کسی کو بسنے نہیں دیتی ہے، عائشہ نے ویڈیو کے اندر ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، عائشہ ساری سازشوں کا ایک گڑھ ہے، آمنہ میسنی پیچھے سے سبق پڑھاتی ہے۔ لیکن پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو خان فیملی ہے یہ کیسے دودھ کی دھلی ہے؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جس طرح سے مریم کو ڈے فرسٹ سے گندا کر رہے ہیں، مریم کی چپ کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، آ کے جس طرح سے اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر 1 بجے ان کا ویلاگ آ جاتا ہے جس کا سر بھی نہیں ہوتا، منہ بھی نہیں ہوتا، عجیب واحیات سے انڈین گانے گائے جاتے ہیں جبکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے انڈیا کے ساتھ۔ تو یہ کون سی یہاں پر جو ہے وہ عظیم چیزیں کی جا رہی ہیں جس کے اوپر ان کو ایوارڈ دیا جائے اور مریم کو جوتے مارے جائیں؟ میں ڈے فرسٹ سے کہہ رہی ہوں کہ دونوں گھر ہی گندے ہیں، دونوں ہی جو ہیں برے ہیں، اس کے باوجود ان دونوں کو بیٹھ کے پیچ اپ کرنا چاہیے۔ جب مریم چپ تھی تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ آ کے بیچ چوراہے میں بھانڈا پھوڑتے؟ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو خوش اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ مریم کا گھر بھی آباد کر دے۔ مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے مریم کا سامان اٹھا کے علی کے گھر رکھ دیا گیا ہے، مریم اور حسن وہاں شفٹ ہو رہے ہیں اس لیے علی کے ساتھ اس نے اشارے میں ایسے بات کی ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، جس کے منہ میں جو بات آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے۔ مریم کی طرف سے خاموشی ہے، ہم مریم کی طرف سے بھی کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کوئی سٹوری لگاتی ہے، کوئی پوسٹ لگاتی ہے، کوئی ویڈیو آتی ہے تو ہم اس کی بھی جوتی پریڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز میں جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ خان فیملی اٹھا رہی ہے، اور یہ لکھی پڑی بات ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں حسن کا فائدہ اٹھا لیا ہے مریم نے۔ کیا فائدہ اٹھا لیا ہے؟ فائدہ تو یہ اٹھا رہے ہیں روز 30 40 ہزار ان کے ویوز آ رہے ہیں، یہ تو ڈیلی بیسس پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے 3 4 8 ویڈیوز کا اٹھا لیا ہوگا، کیا اس نے فائدہ اٹھایا؟ پوری دنیا سے اس کی تھو تھو ہو رہی ہے، کوئی اس کو بزرگ کہہ رہا ہے، کوئی اس کی عمر کو لے آیا ہے، کوئی اس کی پرانی شادی لے آیا، اس کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دی ہیں، اس کی فیملی کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دی ہیں، اور وہ اس قابل بھی ہے۔ اس نے پہلے کیوں نہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں جو اس کو اب 15 دن میں نظر آ گئی ہیں؟ اور اب تو ایک اور نئی چیز سامنے آئی ہے، ہماری ایک یہ ہیں آپا پروین ہے جن کا چینل ہے پری شاہد ریئیکشن چینل، وہاں پر اس کی نند نے آ کے، مریم کی نند نے آ کے کمنٹ کیا ہے کہ یہ جو گھر ہے جس میں حسن کی ماں اور بھائی رہ رہے ہیں، حسن رہ رہا ہے، وہ حسن کی ماں کا گھر نہیں ہے، وہ حسن کی بہن کے سسرال والوں کا گھر ہے، حسن کی بہن کے خاوند کا گھر ہے۔ یعنی جو حسن کی بہن کی نند نے کمنٹ کیا ہے اس کے بھائی کا گھر ہے۔ تو جب حسن، اس کی ماں، اس کا بھائی اپنی بہن کے شوہر کے گھر پہ رہ رہے ہیں تو پھر مریم کہاں غلط ہوگی اگر اس نے علیحدہ گھر کی ڈیمانڈ کی ہے؟ ایون دو کہ اسلام میں اس کو اپنا گھر ہر صورت میں لے کے رہنے کی اجازت ہے، وہ اپنا گھر لے کے رہ سکتی ہے۔ ان کو اتنی تکلیف تھی تو یہ اس کے ساتھ چلے جاتے، ماں اگر رہنا چاہتی ہے بیٹی کے ساتھ تو وہ رہتی۔ اب اگر کہا جائے کہ مریم کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ اس کی نند کا گھر ہے تو ٹھیک ہے، اسے پتا تھا، اس نے بھی وہاں پہ یہ روم سیٹ کیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا مریم کے ساتھ کہ اس نے علیحدہ گھر کا مطالبہ کیا۔ اگر اس کی وہاں نہ رہنے کی مرضی ہوتی تو وہ اپنا کمرہ ہی کیوں سیٹ کرتی؟ اے سی لگوایا، LED لگوائی، سب کچھ کیا، ظاہر ہے اس نے دل سے سب کچھ کیا نا۔ تو کچھ نہ کچھ تو ایسا انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے ایک دم سے وہ بد دل ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے اور علیحدہ گھر کا اس نے مطالبہ ان کے سامنے رکھا۔ جہاں تک حسن کی ماں کی بات ہے تو اس نے حسن کو ساری عمر گود میں لے کر بیٹھنا تھا، خود تو وہ نندوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ جو ان کے دادا کا گھر ہے جس کے اندر یہ 2 پھوپھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ چاچا بیٹھا ہوا ہے جو کہ بلند باغ دعویٰ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ یہ والا گھر جو ہے صرف ان 2 پھوپھیوں کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو جب وہ گھر بھی ان کا نہیں ہے، جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر بھی نہیں ہے، تو پھر مریم کو غلط کہنا کتنی غلط چیز ہے۔ کیا اس کو اپنا گھر نہیں چاہیے؟ وہ نند کے گھر میں کیوں رہے گی؟ کوئی بھی کسی دوسرے کے گھر میں کیوں رہے گا؟ وہ کسی کا محکوم بن کے کیوں رہے گا؟ یہ 1000 روپیہ کمانے والا تو نہیں گھر افورڈ کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے وہ گٹری بھی مریم نے اپنے سر پہ رکھنی تھی۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مریم کو شادی سے پہلے یہ بات پتہ ہوگی کہ وہ نند کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ چلے بعد میں جو ہے یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ اور اگر اس نے صرف اس ٹائم پہ گھر کی ڈیمانڈ کی تھی جب انہوں نے حسن کو بٹھا کے پہلی ویڈیو بنوائی تھی،
تو ان کو کیا ضرورت تھی وہ ویڈیو بنوانے کی؟ مریم چپ تھی نا. یہ جو بعد میں گئے ہیں ان کے گھر، جب اس کا اتنا تماشا بنا دیا، اس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا. ان کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، مریم کو سب جانتے تھے. وہ اچھی ہے، وہ بری ہے، وہ گندی ہے، وہ مندی ہے، وہ چنگی ہے، جو بھی ہے. ان کو سب سے پہلے جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ ویڈیو بنا کے ڈالنی چاہیے تھی. وہ جو ڈرائیو کرتا تھا، چلو مزدوری کرتا تھا، 1000 بھی لاتا تھا، ابھی روز چاچے کی ویڈیو میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کون سی کمائی کر رہا ہے؟ مریم کو کبھی ایک گروسری کروانے لے کے جا رہا ہے، کبھی دوسرا لے کے جا رہا ہے. کانٹینٹ تو آپ لوگوں نے اس کو بنا لیا تھا. آج یہ چینل مریم کے تھرو نہیں بنا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مریم پھر حسن کے ساتھ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے. وہ 3-4 ویڈیوز جو 8 ویڈیوز اس کی کوئی ہوں گی وہ کر دے گی. پھر آپ کیا اپنا چینل ڈیلیٹ کریں گے؟ جتنی تھو آپ لوگوں نے مریم اور اس کی فیملی پہ کروائی ہے، وہاں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں. علی تو مرد نہ ہونے والی بات ہے. اگر وہاں کوئی مرد ہوتا تو آپ لوگوں کو آگے سے ٹھہرا لیتا. لیکن آپ کے گھر میں تو مرد ہے نا. یہ چاچا جو بڑا جو ہے جذباتی ہو کے بڑا غیرت مند بن کے آیا تھا، جس نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہڈی ڈالی جائے اور آپ چونگ 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 کر رہے ہیں. اس کی غیرت کہاں گئی ہے؟ یہ بہنوں کو جو لا کے اس نے لوگوں کی آنکھوں کی زینت بنا دی ہے اس عمر میں. کیا یہ عورتیں بزرگ نہیں ہیں؟ روزانہ ان کو بٹھا دیتا ہے. جو کل اس نے حرکت کی ہے اور آج اس نے ایک اور بہن کو لا کے یوٹیوب کی زینت بنا دی ہے، یہ غیرت مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اور بندے باہر نکل کے کام کرتے ہیں کہ اس طرح یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ روزانہ آ کے بیٹھ جانا ہے، وہ حسن کو بھی لے کر بیٹھ جانا ہے، خود بھی بیٹھ جانا ہے، عورتوں کو بھی لے کر بیٹھ جانا ہے. فائدہ تو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں. آپ لوگوں کو افسوس ہے کہ ہاتھ سے جو ہے سونے کی چڑیا نکل گئی ہے. آپ لوگوں نے تو حسن کا ٹانکا فٹ کیا تھا کہ چلو سونے کی چڑیا گھر میں آ جائے گی، حسن بیٹھ کے کھائے گا. جتنا حسن کو شوق تھا وہ تو اس نے 1 سال پہلے کی ویڈیو میں جو ہے مریم کے شو کروا دیا تھا کہ اس کو بڑا شوق ہے یوٹیوب پہ آنے کا. اور وہ یوٹیوب پہ دیکھا بھی سب نے، اس مظاہرہ اس کا جو تھا، جیسے شادی کے اگلے دن وہ نظر آ رہا تھا. اور یہ کہنا کہ مریم جو ہے وہ کسی سازش کے تحت آئی تھی، ویوز لینے کے لیے آئی تھی، یہ بالکل انبلیویبل چیز ہے. اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی. وہ بڈھی تھی، وہ 20 سال بڑی تھی، وہ جو بھی تھی، ان لوگوں نے بھی اپنے دل سے اس کے ساتھ رشتہ کیا تھا. اب وہ اس کے پیچھے یوٹیوب تھا، اس کے پیچھے جو بھی چیز تھی وہ ان کی خوشی سے تھی. اور اب تو ان کی ایک اور یہ کلئی کھل گئی ہے کہ یہ گھر بھی ان کا نہیں تھا. تو یہ کس بیس کے اوپر جو ہے یہ اتنا ناچ رہے ہیں، یہ اتنا سہندے بہندے، اتنے خوشحال. شاہدہ کے پاس کروڑوں روپیہ اس کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، جیسے کہ ان کا چاچا بتاتا ہے. ان کو تو یہ رونا پڑا ہوا ہے کہ ان کے شادی پہ خرچہ ہو گیا اور ابھی انہوں نے وصول کرنا ہے اس چینل کے تھرو. اللہ جانے کہ حق مہر کتنا ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے طلاق نہیں دینی، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں حق مہر نہ دینا پڑ جائے. تو کوئی خدا لگتی بات کریں. سب کے گھروں میں بیٹیاں، اللہ کسی کی بیٹی کے اوپر ایسا دن نہ لے کر آئے. چلے مانا اس کی 10 سال پہلے شادی رہی، ڈائیورس ہو گئی، جو بھی سرکمسٹینسز رہے، لیکن ابھی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. مجھے ان کے اوپر بہت زیادہ اس چیز پہ اختلاف ہے، جس طرح ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے، جس طرح وہ کیمرے کے سامنے آتی ہیں، جس طرح مریم نے شادی کے بعد جو ہے پہلے دن سے ویڈیو کیپچرز کی ہیں، مجھے بالکل نہیں اچھی لگیں. جس طرح گیلے بالوں کے ساتھ، جس طرح سے باڈی سپرے کرنا، جس طرح ہاتھوں میں ہاتھ دینا، میں نے سب سے زیادہ تنقید کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. عائشہ کی ڈریسنگ پہ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ آبجیکشن ہے. جس طرح سے ماں سے کام کرواتی ہیں، جس طرح کرتی ہیں. ابھی عائشہ نے جیسے کل ماں کے ہاتھ سے جوس کا گلاس کھینچا، انتہائی گھٹیا حرکت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خان فیملی کو کلین چٹ دے دی جائے، کہا جائے کہ جی مریم کی صرف غلطی ہے، کہ مریم بڈھی تھی، مریم یہ تھی، مریم وہ تھی. ناٹ ایٹ آل. اس ٹائم سب سے بڑے بینیفیشل یہ خان فیملی ہے. ڈیلی ویلاگ ان کا آ رہا ہے، سارا گند انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. اگر مریم اپنا سامان لے گئی ہے، وہ کمرہ دکھائیں جہاں سے مریم اپنا سامان اٹھا کے لے کر گئی ہے. جو بھی پیچھے سارے ان کی ڈرامے بازی چل رہی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. کمنٹس میں لوگ آ کے بتا رہے ہیں. کون جانتا ہے کہ مریم نے یہ حسن کے حوالے سے جو بھی اس کے ایشوز ہیں یا نہیں ہیں، وہ مریم نے آ کے کمنٹس کروائے ہیں. وہ یہ خان فیملی بھی تو مریم کو گندا کرنے کے لیے کروا سکتی ہے. تو کمنٹس کی بیس کے اوپر ہم کیسے کسی کو اچھا اور کسی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ فار گاڈ سے یہاں پر ان دونوں کی غلطیاں ہیں. مریم نے بھی اپنی چوائس پر یہ رشتہ ایکسیپٹ کیا، اور خان فیملی کے سامنے بھی مریم شروع سے تھی. انہوں نے بھی اپنی پسند سے مریم کو بیاہ کے لے کر آئے تھے. اب جب آگے مریم کو سسرال بھی جو ہے وہ مانگے تانگے کا ملے گا،
تو مریم افورڈ کر سکتی ہے، تو یہ اس کا رائٹ تھا کہ وہ علیحدہ گھر کی چوائس سامنے رکھے، جبکہ وہ علیحدہ گھر کا بیڑا بھی اس نے ہی اٹھانا تھا۔ کیا حسن کی اتنی اوقات ہے، حسن کی اتنی افورڈیبلٹی ہے کہ وہ مریم کو علیحدہ گھر لے کے دے سکتا؟ ناٹ ایٹ آل۔ پیسہ دینا تھا، جو کچھ کرنا تھا وہ مریم نے ہی کرنا تھا۔ یہاں رہ کے بھی فرض گروسری کی، اور مریم کی ساس جس کے بارے میں چاچے نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ وہ مزاج کی تیز ہے، مزاج کی لڑاکی ہے، تو جس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں ہے، وہ بہو کو کیا اپنی تیزی دکھا رہی ہے؟ صرف ایک بیٹا پیدا کر کے، جس کو بھی 15 دن نہیں ہوئے، اس کو کیا تیزیاں دکھا رہی ہے؟ جبکہ گروسریاں بھی اس سے کروائی جا رہی ہیں، نہ بھی کی ہو 10-15 دن تو بندہ لحاظ کر لیتا ہے، اتنی کہ اس میں تیزی آ گئی ہے۔ بات وہی ہے کہ بس بیٹا پیدا کر لیں تو پھر جو آگے سے آتی ہے اس کو اپنا آپ فوراً دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں گھروں کی غلطیاں ہیں، لیکن سارا کا سارا عذاب مریم کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ وہی بات ہے کہ لڑکے والے سب کچھ کر کے نہا دھو کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ساری مشکل جو ہے وہ لڑکیوں پہ ڈال دی جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ مریم کو کہا جا رہا ہے کہ صبر کر لیتی، تھوڑا سا کر لیتی، اس کو بھی ان کی نبض دیکھ کر آگے ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، چلنا چاہیے تھا۔ لیکن جب تھوڑا سا معاملہ خراب ہوا تھا تو ان کو بھی دیکھ بھال کر چلنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے لا کے کچہریاں لگائیں لوگوں کے سامنے۔ ظاہر ہے ان کو جب انہوں نے ذلیل کیا ہے پوری دنیا کے سامنے، تو اتنا ذلیل ہونے کے بعد اس نے بھی کوئی نہ کوئی پھر آگے سے کوئی سٹیپ لینا تھا۔ آلدو کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ٹھیک ہے بہت گند ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، ایک دوسرے پہ گند اچھالے گئے ہیں، ابھی بھی حالات اگر کنٹرول میں آ سکتے ہیں، ابھی بھی اگر سامان نہیں اٹھایا گیا، یا حسن ابھی بھی باہر کہیں رہنے کے لیے اس کے ساتھ ریڈی ہو جاتا ہے جبکہ یہ گھر اس کی بہن کا ہے، تو غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنی بہن کے گھر میں رہنے کی بجائے اپنی بیوی کو رکھنے کی بجائے علیحدہ رہا جائے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔